48 سال کا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح ہم زندگی، سیاست اور خاندان کے بارے میں باتیں کرتے اور ہنستے رہے۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب وہ میرے والد کی نظر اس کونے پر پڑی جہاں انہوں نے اپنا سوٹ کیس چھوڑا تھا، اور دیکھا کہ میں نے اسے منتقل کر دیا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میں نے سوٹ کیس کھول کر اس کے مندرجات کو پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ میرے والد ایک خوش مزاج، سہل پسند آدمی تھے جنہیں اپنے آپ پر بھروسہ تھا۔ وہ مجھ پر اسی طرح مسکرائے کہ جس طرح وہ ہمیشہ کرتے تھے، اور گھر سے نکلتے ہی انہوں نے وہ تمام پیاری اور حوصلہ افزا باتیں دہرائیں جو ہمیشہ ایک باپ کی طرح مجھ سے کہتے تھے۔ لیکن میری کہانی میں ایک ہم آہنگی ہے جس نے مجھے اس دن فوری طور پر کچھ اور یاد دلایا۔ 30 سال پہلے جب میرے والد نے اپنا سوٹ کیس چھوڑا تھا، اس کے چند سال بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں ناول نگار بنوں گا۔ میں نے اپنا پہلا ناول ختم کیا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے اپنے والد کو غیر مطبوعہ ناول ٹائپ اسکرپٹ دیا تاکہ اسے پڑھ کر اپنی رائے دے سکے۔ یہ محض اس لیے نہیں تھا کہ مجھے ان کے ذوق اور ذہانت پر بھروسہ تھا، ان کی رائے میرے لیے بہت اہم تھی، کیونکہ انہوں نے میری والدہ کے برعکس میرے مصنف بننے کی خواہش کی مخالفت نہیں کی تھی۔ اس وقت میرے والد ہمارے ساتھ نہیں تھے، بہت دور تھے۔ میں ان کی واپسی کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ جب وہ 2 ہفتے کے بعد آئے تو میں دروازہ کھولنے کے لیے بھاگا۔ میرے والد نے کچھ نہیں کہا، لیکن انہوں نے فوراً ہی اپنے بازو میرے گرد پھیلا کر بتایا انہیں یہ بہت پسند آیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم عجیب و غریب خاموشی میں ڈوب گئے، جو اکثر ہم گہرے جذباتی لمحات میں ہوتا ہے۔ پھر جب ہم پرسکون ہوئے اور باتیں کرنے لگے تو میرے والد نے مجھ سے میرے ناول پر اپنے اعتماد کا اظہار کرنے کے لیے مبالغہ آمیز زبان کا سہارا لیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دن میں وہ انعام جیتوں گا جسے آج میں یہاں اتنی خوشی کے ساتھ لینے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے یہ اس لیے نہیں کہا کہ وہ مجھے اپنی اچھی رائے پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک ترک باپ کی طرح اپنے بیٹے کو سہارا دیتے ہوئے یہ کہہ کر حوصلہ دیا کہ ایک دن تم پاشا بنو گے۔ پرسوں سے جب بھی وہ مجھے دیکھتے تو ان کے یہ الفاظ سے میرا حوصلہ بڑھ جاتا۔ میرے والد کا انتقال دسمبر 2002 میں ہوا۔ آج جب میں سویڈش اکیڈمی اور ان معزز اراکین کے سامنے کھڑا ہوں جنہوں نے مجھے یہ عظیم انعام، یہ عظیم اعزاز اور ان کے معزز مہمانوں سے نوازا ہے، میری خواہش ہے کہ کاش وہ میرے درمیان ہو۔ بہت بہت شکریہ۔